کی زینت بھائی شرارتہ کرنا تھا علیندے وے ہون فوٹو پائے گئے شرارتوں کی طرح جس طرح بولتے ہو عادت صلوات کی بھی ہو بولنے کی ہو توجہ فرما رہے ہو ماشاءاللہ کے بلا صلوات پڑھو بآواز بلند لہذا اضافی جملہ عمران اس لیے کہہ رہا ہوں میری قوم میں شعور ہو 11 محرم کے بعد گھروں میں سونا یہ آپ کی ایمان کے جذبے کی حرارت کے خلاف ہے سمجھ آ رہی میری بات حسین کا مقصد کی تکمیل قربانیوں کا آغاز تو ہے محرم میں لیکن مقصد کی تکمیل 10 محرم کے بعد اجاگر ہوئی کیوں؟ یہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک فکری بات کر رہا ہوں آخری مجلس سے آپ کو کچھ سمجھ آ جائے میری اس بات کو یاد کیجیے گا پھر میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں حسین شہید ہو گئے لیکن اس وقت نہ اخبار تھی نہ میڈیا نہ نیوز چینل نہ سوشل میڈیا تو اکو اللہ منندے یا سم منندے تھوڑا تھوڑا جائے گا نہ نیوز چینل نہ اخبار نہ ٹی وی کوئی میڈیا نہیں تھا مختار کی حکومت تک 5 6 7 شہروں کے علاوہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا ہوگی مدینہ مکہ کوفہ شام 4 یہ 3 4 اور بڑے شہر لگا یا کچھ بستیاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا ہوئی ہے 11 محرم کے بعد جن ذوات قدسیہ کے ایام ہیں جنہوں نے قربانی دی کربلا سے کوفہ کوفہ سے قادسیہ قادسیہ سے دیرانہ تکریت موصل سنجار نصیبین عین الورد اور اسکلان کے ان تمام علاقوں تک ملک شام اور عراق میں بی بی زینب نے 11 کے بعد اس تحریک کا آغاز کر کے ثابت کیا حکومت کر کے بھی یزید مرداباد ہے حسین زندہ باد حسین کے مشن کے حوالے سے بی بی نے واضح تو کر دیا لیکن آج بھی کئی لوگوں کو دین کا پتہ نہیں کربلا حسین علی مولا اور سارے دین کی اس وقت بلندی عروج اور دنیا میں پھیلے گا جب ذوالفقار کا وارث مہدی قدموں سے کعبہ کو زینت دے گا شاباش شاباش اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد یا اللہ محمد اللہ آج پچھلا مجمع سارے دنوں سے زیادہ برونق نظر آ رہا ہے موڈ ہے نا محرم میں زیادہ پڑھ نہیں سکا میرا دل چاہتا ہے آج اس فرش اعضاء کے وارث جس کا تذکرہ سارے ذکروں سے زیادہ ہونا چاہیے علی علی کے ساتھ آج مہدی مہدی بھی ہو جائے اللہ آپ کو سلامت جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس روایت کو پڑھا من انکر بالمہدی فقط کفر جس نے
امام مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ مولا امام زمانہ مجھے معاف فرمائیں گے، آپ کا ذکر کم کرتے ہیں، موقع کم ملتا ہے۔ تشیع کی کتب کے علاوہ اہل سنت کی کتب میں، بخاری وغیرہ تمام کتب میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا مصطفیٰ کون ہے؟ جو نبیوں کا نبی ہے۔ نبی کا دین سارے نبیوں کے دینوں سے بڑا ہے، ایسے ہی نا بھائی؟ بات کا مزہ آئے گا، تھوڑا سا اپنے چہروں کو بلند کریں۔ میرا نبی تمام ادیان سے بڑا دین لے کر آیا، ساری کتابوں سے بڑی کتاب لے کر آیا۔ وہی جبریل سید الانبیاء کے لیے، قرآن مصطفیٰ کے لیے، حدیث قدسی مصطفیٰ کے لیے۔ گویا 1,24,000 انبیاء، ایک کم جو پچھلے گزرے، ان کے دین میں جو کچھ آیا اس سے کئی گنا اس نبی کے لیے نازل ہوا۔ توجہ کرنا، اب بات سمجھ آگئی نا؟ بات سمجھ میں آگئی؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ قرآن، میری طرف دیکھو، پیچھے نہ دیکھو بھائی، میری طرف، قرآن، حدیث، ذکر، وحی، اور فرماتے جو کچھ مجھ پر نازل ہوا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے اس تمام دین کا انکار کیا جو مجھ پہ نازل ہوا۔ نوجوان میرے دیکھ بھائی، اس تمام دین کا انکار کیا جو مجھ پہ نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے مہدی کا انکار نبی کی تمام چیزوں کا انکار ہے، مہدی کا اقرار دین کا اقرار ہے۔ گویا جو امام زمانہ کو مانتا گیا اس نے ولایت کو بھی مانا، رسالت کو بھی مانا، توحید کو بھی مانا۔ شاباش شاباش۔ اس موضوع کے حوالے سے میں نے تو کہا تھکے ہوں گے، لیکن آپ کی توجہ بہت بڑی ہے۔ کائنات میں جتنے کمالات ہیں، توجہ فرما رہے ہو، آدم سے لے کر اس وقت تک نبیوں کے جتنے بھی کمالات ہیں، اس پر ایمان وہی رکھتا ہے جس کے دل میں مہدی کا عشق ابھرتا ہوا نظر آئے۔ علی 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 علی۔ امیر المومنین میرے مولا علی وہ ہیں جنہوں نے حجاز میں حکومت بھی کی ہے، اور حجاز جو خیبر، مدینہ، مکہ، طائف، جدہ، حنین، حوازن کے علاقوں پر مشتمل ہے۔ علی نے ان تمام جنگوں میں اسلام کو بڑھایا، اسلام کی شان، ایمان کی جان۔ علی تلوار بڑھاتا گیا، اسلام بچتا بھی گیا، بڑھتا بھی گیا۔ شاباش شاباش۔ اور اسی حجاز میں جس میں علی کی شجاعت اور کمالات کی وجہ سے دین پھیلے گا، میرے عزیزوں بچوں یاد رکھنا، اسی حجاز کے متعلق ایک لقب ہے جو مہدی کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی نبی کے ساتھ، نہ کسی ولی کے ساتھ، نہ کسی امام کے ساتھ۔ وہ لقب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا فارس الحجاز۔ میرا سلام اس مہدی پر جو فارس، جو حجاز کے تخت کا حقیقی اور سچا وارث ہے۔ جتنا کچھ غصب کیا گیا تلوار کی نوک سے، پوچھے گا کہاں کہاں ہے ولایت کے غدار؟ جاگ رہے ہو؟ کہاں کہاں ہے نبوت کے غدار؟ کہاں کہاں ہے
میری دادی کے دشمن، تلوار لہراتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، یلغار توجہ ہے، یلغار کرتا جائے گا، جہاں جہاں مہدی کے قدم، جہاں جہاں میرے مرشد کا سایہ، وہ جملے جو میں نے 6 سال نہیں کہے توجہ کرنا، جہاں جہاں مہدی کے قدم، جہاں جہاں میرے مولا کا سایہ، مہدی چلتا جائے گا، فتح قدموں کو چومتی جائے گی۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ نوجوانوں تو ڈالے دے جائے ہوں دی آواز نہیں سکتی بھئی، تو سن شرم تو ایک دوجہ کو تاڑی کھڑے ہوئے توجہ نعرہ ہے۔ حیدری، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور نوجوان شرم نہ کر، شرم کرنا ہے تو آنکھ کے غلط استعمال پہ شرم کر، بہت خوب قبلہ، کیا کہنا؟ اور شرم کرنا ہے تو نماز کو چھوڑنے پہ شرم کر۔ علی علی کے نوکر مالک اشتر 1000 رکعت نماز پڑھیں تو تو مسجد میں ستارہ رکھتے وہ بھی قسطوں میں نہ پڑھے ہو تو پھر کیا ہے توجہ ہے؟ شرم کرنا کسی کا مال چوری کرنے میں شرم کرو، شرم کرنا ہے تو منافقت کسی کی غیبت میں شرم کرو، کینہ رکھنے میں شرم کرو، مہدی کے ذکر میں شرم کرنا کائنات کی سب سے بڑی بے شرمی ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ۔ حجت دورہ حجاز کا حقیقی بادشاہ، حجاز کا وہ تخت جو غاصبوں نے ان کے آباء و اجداد سے چھینا تھا، مہدی اس تخت پہ قدم رکھ کے حکومت کر، کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی فتح مبین کا اعلان کرتے ہوئے مصطفیٰ کی جان، علی کی آن، زہرا کے دل کی ٹھنڈک، حسن کے دل کا چین، حسین کی یاد، پورے کمالات 14 کے کمالات جس کے چہرے میں نظر آئیں گے، دیکھنے والا کوئی کہے گا علی یاد آ گیا، کوئی کہے گا محمد یاد آ گیا۔ شاباش۔ جناب حسین ابن روح شہباز قلندر جن کے حرم کے باہر علم پہ یا مولا الاجل لکھا ہوا ہے 7 میں، یا مولا الاجل۔ اسی طرح کے لوگ ہوں گے شہباز قلندر کی طرح کے جو امام زمانہ کی فوج کے کور کمانڈر ہوں۔ شہباز قلندر نے سندھ کی نگری میں علی علی کروایا۔ قبلہ محمد یار شاہ سے میرے دادا پاکستان کے تمام علماء اور اکثر ذاکروں کے استاد تھے۔ قبلہ فرماتے تھے اپنے زمانے کی بڑی علمی ہستی ہے شہباز قلندر، میں کہتا ہوں 7 ہو یا دوسرے مقامات پر جو حلالی یا علی شہباز قلندر یا ایسے لوگوں کی تبلیغ سے کر رہے ہیں وہ تو بچ جائیں گے، لیکن آخر زمان میں جو علی کا دشمن ہے اور ولیوں کی بات نہیں مانی، مہدی آئے گا انہیں تباہ کر کے ختم کر دے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ نوجوان ابھی بھی شرم نہیں نکلی آپ کی،
माशाल्लाह किबला नंबर है पक्के थी वजह काफी के पीछे अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह जेड़े टाइम के अंदर ना आज फुल लेट आए बेटे तवज्जो है मुहर्रम के बाद सुस्त ना हो जाओ अभी मौका है बढ़ो तबलीग के लिए जिक्र के लिए दुनिया को बतलाओ हम 10 दिन के मोमिन नहीं है हम पूरे साल के मोमिन पूरे साल के मोमिन है सबूत दो अपने आप को सुस्त न करो ये ना हो कि 10 दिनों के बाद शैतान हमला करके तुझे अपना कैदी बना दे शैतान की तरफ नहीं जाना रहमान की तरफ जाना शैतान की तरफ मरवान का रास्ता है रहमान की तरफ अली की आल का रास्ता है तुम्हारे हाथ जो मातम में जिक्र में बुलंद हुए ये हाथ रुके नहीं इनमें सुस्ती ना है यहाँ भी जुमला किबला मोहम्मद यार शाह से मैं अपने जद का कहता हूँ ताकि तेरी तवज्जो हो जाए किबला से किसी ने पूछा अजीब होते सवाल किबला हमारे हाथ भी 5 उंगलियां हैं अली का हाथ भी इस तरह है किबला को गुस्सा आ गया अली के मकाम को गिराते हो किबला ने कहा बदबख्ता अपने आप को देख अली को देख तेरा हाथ शैतान दा हाथ है अली दा हाथ रहमान दा हाथ है शाबाश जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद तवज्जो है माशाल्लाह किबला माशाल्लाह इदा जड़े किथावे इन्हें सुत्ते कुदा जगावे या सलवा पढ़ो वाह दे बोला अली का हाथ अली खुदा के कमालात का मजहर है वो हाथ मुकद्दस चलता रहा उसके बाद भी दुनिया सीधी नहीं हुई एक और अली आ रहा एक और अली आ रहा जिसके चेहरे में जमाल मुस्तफा और जलाल मुर्तजा जिसकी हाथों में तलवार है हुसैन की तरह सब्र और रजा का पैकर हसन की तरह हिल्म और तदब्बुर का बादशाह वारिस हाशिर हामिद बेर मुअत्तला माए मुईन यासूबुद्दीन अबू तुराब हैदर की तरह हैदर नजर आएगा अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह हमारा वो असूल है हमारा वो असूल है जो दर से इनकलाब है जो दर से इनकलाब है मुनाफिक की मौत है मुनाफिक की मौत है करबला 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 या अली मदद हक है सुल्तान आदिल की मुकद्दस हुकूमत मशरिक और मगरिब पर फैली हुई होगी हजरत कुछ अरसा मेरे बच्चों याद रखना कुछ अरसा मेरे मौला का दौर हुकूमत कैपिटल कूफा कुछ अरसा मक्का कुछ अरसा दमिश्क कुछ अरसा बैतुल मक़दस
سلطان عادل کے مقدس وجود اور ظہور اطہر اور خروج انور کے بعد کائنات میں رات تو ہوگی، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ بدرہ کا موسم ہے، اس سال تو خوش قسمتی ہے، گرمی نہیں ہے۔ تم بدرہ میں تنگ ہو جاتے ہو، پھو میں بھی تنگ ہوتے ہو، سردی سے بھی کانپتے ہو، گرمی میں بھی گھبراتے ہو۔ جب مہدی کا ظہور ہوگا نہ سخت گرمی رہے گی نہ سخت سردی رہے گی۔ دوائیں کھا کھا کے تھک گئے ہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ 10 دن مولوی صاحب نے بھی دعا کی، بیماری ختم نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی اپنے مقدس اور پیارے قدم سرزمین کعبہ کے قریب امام رکھے گا، نور کی تجلی کے اثر سے بیماری ختم، غربت ختم، مکھی ختم، مچھر ختم، منافقت ختم، کفر ختم، شرک ختم، ہر روحانی اور جسمانی برائی اور خامیاں اس دنیا میں مر جائیں گی۔ لوگ کہیں گے کیوں دنیا جنت بن گئی ہے؟ وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے مہدی کا زمانہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام المنتظر آجا 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 یا امام المنتظر آجا 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 یا امام المنتظر آجا 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 اے حیدری ماشاءاللہ قبلہ۔ راستوں میں چکیاں لگی ہوئی ہوں گی، آٹا پیسنے والی چکیاں۔ مومنین جائیں گے بکثرت، ہجوم کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا، اتنا زیادہ ہوں گے۔ کسی نے 10 من گندم پسوائی، بیون بابا بیون 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 10 من گندم پسوائی، 15 من گندم پسوا کے چکی والے سے کہے گا بابا تو نے میرے گندم کو پیس کے آٹا بنایا ہے، یہ پیسے لو۔ وہ کہے گا آٹا اٹھا کے گھر جاؤ، پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ہر چیز مفت مل رہی ہے، تجھے پتہ نہیں بطول کے لال کی حکومت کا دور ہے۔ غربت کا اختتام، کائنات میں بہار، میرا مرشد کائنات کو جنت بنائے گا، مومن سارے جوان ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ 4 نمبر کیا ہے نک، 5 نمبر کیا ہے نک، جوانی میں نظریں ختم ہو گئی ہیں، فارمی مرغیاں کھوسو تو ایو کچھ تھی سی۔ توجہ ہے؟ 10 سال کے 12 سال کے بچے ہوتے ہیں، کبھی راستے میں پوچھتے ہیں ہم ابھی جوان بھی نہیں، بھئی ابا رستہ کیلے میں نہیں کیا آکھے وے؟ اے فارمی مرغی کھامندہ سارے جوانی تو پہلے کان مک گئے۔ صلوات پڑھو بابا دے بولا۔ امام زمانہ کی آمد کے بعد نظر تیز، دل فولاد سے زیادہ مضبوط، آنکھیں اتنی طاقتور ہو جائیں گی، یر المومن اخاؤ من المشرق الى المغرب۔ تو چتوئی میں بیٹھ کر امریکہ کے مومن کو ایسے دیکھے گا جیسے سمجھے گا یہ تو گیٹ پہ کھڑا ہے۔ ویسے تیبے سلطان عادل کے مقام کرے گا جو نہ کسی ولی نے کیا، نہ نبی نے، نہ امام نے۔ 1,24,000 اور 11 اماموں کے دور میں وہ کام نہیں ہوگا جب ولایت کا بادشاہ اپنے نور کی تجلی کے ساتھ اس کائنات میں اپنی جھلک دکھائے گا، لوگوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ بیل دی چھوٹی، توجہ ہے؟ گرمیاں ویسے نہیں زیادہ رہنی، جنت کا موسم، اسی لیے میرے مولا کے ذکر میں کہا جاتا ہے السلام علی
للربیع الانام والندرت الایام، میرا سلام اس پر جو انسانوں کو بہار عطا کرنے والا، جو ایام کو تازگی دینے والا ہے۔ میں بیان تو کر چکا کہ المہدی طاؤس لأہل الجنہ، جنت میں ولی امام سب کھڑے ہوں گے اور کہا جائے گا نئے نقش اور خد و خال کے لحاظ سے کائنات میں سب سے بڑا خوبصورت عسکری کا لال ہے۔ حجت دورہ کو جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کائنات میں کبھی ایسی شخصیت نہیں تھی۔ میرے عزیزو، عرب اور عجم کے صحرا اور بیابانوں میں مجتہد یا سعدی یا ابا سعدی کہہ کے امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں۔ سرزمین عرب کے واقعات میں ایک مشہد کا واقعہ، ایک شخص تھا جسے کھانسی بہت آتی تھی، ٹی بی کا مرض تھا۔ ٹی بی کے مرض کو فارسی میں سل کہتے ہیں، مرض سل، سینہ۔ کہا کیا کروں؟ چلو امام رضا کے حرم میں جاتے ہیں۔ امام کے حرم میں آئے، برف باری تھی، بڑا سخت موسم تھا، لیکن حیران کہ اس صحن میں روشنی بھی زیادہ ہے، بڑا ملائم اور میٹھا موسم ہے۔ اچانک نظر پڑی مہدی دوراں حجت خدا پر، مولا کو دیکھتا گیا، سلام کرتا گیا۔ زیارت کے اثر سے محسوس ہوا کہ میرے پھیپھڑوں کی حالت بدل گئی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے گلے کی حالت بدل گئی، مجھے تو بیماری ہے نہیں، ابھی دیکھا ہے، ابھی زیارت کی ہے، جس کی فقط زیارت کے اثر سے سخت ترین مرض ختم ہو جاتی ہے، خدا جانے اس کے پورے کمالات کی بلندی کا کیا عالم ہے۔ کہ اتنا میں ٹھیک ہو گیا، اتنی میری بیماری ختم ہوئی کہ اب اگر جان بوجھ کے بھی میں کھانسی کرتا تھا، مجھے کھانسی آتی نہیں۔ جی کو آدھے کھنگورا مارنا، مجھے جان بوجھ کے بھی کھانسی آتی نہیں تھی، جس کے زیارت کے اثر سے مومنین کے کمزور چمڑے بھی طاقتور اور پہلوانوں کی طرح بدل جائیں، اسے وقت کا علی مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے میرے آقا کی ذات پہ بلند آواز سے۔ مقام معظم راہبری، شیعہ مذہب کی سب سے اوپر والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں راہبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں کہ ملک کے حالات خراب ہو گئے، مسجد جمکران میں چلا جاتا ہوں۔ امام زمانہ کے ذکر سے وہی بھاگتا ہے جو شیطان کا نوکر ہو۔ شیطان چاہتا ہے میرے قاتل مہدی کا ذکر نہ ہو، توجہ ہے؟ امام کے ذکر میں وہی توجہ کرتا ہے جو خالص مومن۔ کہا میں جاتا ہوں، جا کے سلام کرتا ہوں، مشکلیں حل ہو جاتی۔ حسن نصر اللہ نے کہا صلوات پڑھو بابا نے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ حسن نصر اللہ کے آئے سی جنگ کیویں جیتوں، توجہ ہے؟ اور توڑا احساس کی تم چلو سرے کی تو ساؤں تھوڑا جا احساس بتاؤ چاہ ہے سی جنگ کیویں جیتوں، اگو توپین، ٹینکن، بارود،
اکھے جم کران چ ونج وقت علی کو یاد کر ہر مشکل ٹل وے توجہ ہے پنن دا ڈاپ کو نہیں آندا گلے سرداراں دے کریں دے تو پن تا صحیح تو جھک تا صحیح تو ولا شریف ماں دا پترا ماں دے کھیر دی شرافت دا ثبوت دے تے ایک دفعہ مہدی کر 8 دفعہ مشکل ٹل وے کیا کہنا توجہ ہے علی حلالی سے حرامی دی پہچان ہی واسطے علی کو ادنی یعصوب الدین جیڑا جیڑا حلالی ہے وہ علی کو منیندہ ہے جیڑا حرام زادہ ہے علی دا دشمن ہے علی 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 اینو قسم چاہتی بیٹھنا مولویہ رڑ بیٹھا اسا چوک تے پھرسوں آوارے پھرسوں ہوٹلیں تے چہوں پیسوں اٹھا روڈ انسپیکٹر دیتے آواریاں آتا کرے سوں نعرہ نہ مرے صلوات پڑھو بابا دے بلان حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کل دشمنات لعنت اہل بیت کل دشمنات لعنت بابا دے بلند سلوات غیبت دے پردے چھڈاڑی دے پردے کو ودر روندا ہے شبیر کربلا چمن لٹا بیٹھے حق بندا مسلمان دا میرے مولا دی شہادت بعد پردے دے وینا سواریاں دے وینا میری حسینی کو وطن پوچھاوے نا لیکن میرا اللہ گواہ مظلوم دی شہادت دے بعد کوئی کمینہ اپنے خیمے دو نہیں گیا سارے بھائی جات میری حسینی دے خیمے دو آگئے خیمے کو چارے پاسوں بہا لئیے نے سارے خیمے ہکوار سڑ گئے آخیر تے خیمہ بچے جتھا سید سجاد ہے پھوپیاں ماوا بھیڑی کولائین بیمار آنکھ بھالی ہے تو تھک گئی زینب نہیں تھکی شام دو تیار ہے اجرکم اللہ بیمار آنکھ بھالی ہے پھوپیاں ماں چادر کھین گئی گئی عدیتے دے پیو دے کاتھے لوٹ گئے ہونڈسا سڑ کے مر ونیا یا بغیر چادر دے لگی ونیا یہ دا گوشت دا دلے ہوں کو میں جملے پہ سونے دا ادن بھوپی اماں ٹر ونیو خودکشی حرام ہے یہ نہیں جو علی دی تھی نہ جان دیئے صابر نقوی سے بیان کریں دیں مسئلہ جان دیئے پردے نال ایڈا پیارا چاند دیئے سڑ کے مر ونیا بغیر چادر دے باہر نہ ونجا زندگی اچھ پہلی دفعہ باہر قدمہ کروڑا سیدادیاں کو قربان کر رہا آلیا دے قدمہ تو سامنے پھرا دے قاتل ہستے پائے نہ خیمے ساڑ گئے کوشش کر آلیا کو پرسانے اور علی دی تھی شام قیدن بن کے ٹر ویسے پہلے قدم آئے بی بی نہیں آکھے واہ محمد بی بی آکھے واہ حجاب ہائے میرا پردہ باہر قدم آئے کئی مستور دے سر تے چادر نہ ہوئے نا کہ نہ محرم مرد سامنے کھڑے ہوئے دیوار دا سہارا گندی ہے اور تیرا گوشت دا دلے پتھر دا ہے دیوار دا سہارا گندی ہے یا درخت دا سہارا گندی ہے درخت نہ درخت نہ دیوار نہ خیمے سڑ گئے سامنے پھیرا دے قاتل ہنس دے پر بی بی دی یہ حالت امام زمانہ فرمندری یلو سے نباد و ہنہ بباد ایک بی بی چریا دوجی ہوں دے پچھو لوک بنے یہ تو بڑا مسائل کوئی نہیں
بیبیاں کو ایک ٹپے نالا بلائز خیال ہے ایک بیمار خیمے چلائے گئے ایک دفعہ گئیے بھا نہیں آمان دیتا دوجی دفعہ تریجی دفعہ بھا دی پرواہ کیجے بغیر گئیے ولی ہے بیمار کو پوچھتے چاہ کے شبیر مرد تھی تھے اکبر کو چاہتا ہا کہ مستور تھی کہ جوان بطریجے کو چاہ کے ٹپے نالا بھلا میں لکھ دفعہ کھا میں مولا ہون ترازی ہے بھین تیری نسل بچائی سیدو توڑے تے احسان ہے سیدہ دی نسل باقی ہے زینب دا احسان ہے آخر و شام یہ جو شام غریب آدم اللہ درجات بلند کرے میرا مالک میرے والد صاحب دے درجات بلند فرما وہ فرمیدن شام غریبہ کو شام غریبہ نہیں شام یتیمہ آکھیا کر یتیمیں دی شام تھکیاں ہوئیاں سینی جملہ آکھا اے او بی ہیں جنیاں ستوی دیاں پیاسیاں ہیں ڈاوی دیاں لٹیاں ہوئیاں یاری دی راتیاں تھکیاں ہیں بی بی بھراد یتیم اکٹھا کر کے میری آلیہ پارہ لیمنا شروع کی تھے حبیبی دی آواز یا الحافظ والحبیب والفراد مو کر گیا دیا غریب بھین پارے وزیرے بچتا رہے بی بی آنکھیں الحافظ والحبیب میں اکسا مولا غازی تو فرات سم گئے سین پارے ودیرے دیئے بسدہ رہے بی بی دیتا گھوڑا سوار بیان دے بی بی آدھی اممہ فضا ہی کو آگ جل اٹھڑا لائے تبال وانسا دے کھول کوچ نہیں دیا گھوڑا سوار نہیں رکیا بی بی آدھی کو آگ جانا میں حسین دی بھیڑا گھوڑا سوار نہیں رکیا بی بی آدھی کو آگ جانا میں غازی دی بھیڑا گھوڑا سوار نہیں رکیا بی بی آدھی کو آگ جانا میں علی دی دیا گھوڑے سوار دیدھا نکلیا دیا زاد زینب دسا کے دی دیئے میں تیرا باب علی نجب جو آگیا میں سما یا علی دید ایک سرد تیرے گلو نجب جڑ گئے ہوں لے دیکھے جل شکین سکینہ تماچے ودی کھندی جل بغیر سجاد تلوں بستر چھکے میرا مولا مود بار کربلا دی زمین جڑ ہوں لے دیکھے جل دیاں کو تماچے پہ لگ دے ہوں لے دیکھے جل خیمے کو پھا لگیے میرا مولا ہوں لے دیکھے جدا ہی اوکے وقت والا